السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، ہم لوگ کل 12 آیت ہم نے کی تھی، سورہ بقرہ پہ ہم لوگ تھے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ہی زبردست پوائنٹ بتائے ہیں، ہمارے کانسیپٹس کو اللہ تعالیٰ شروع سے کلیئر کر رہے ہیں۔ وہی جو 6 پوائنٹس ہم لوگ لے کے چلے تھے، اور ہر چیز اس کے مطابق میں، اور آپ سمجھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے شروع سے وہ 6 پوائنٹس کو ہم کو ڈسکرائب کیا کہ اسی کے اوپر یہ پلرز ہیں، اور اسی کے اوپر پورا قرآن بیس کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کفرو کون ہوتے ہیں، جن کو بہت سمجھاؤ اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یعنی جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے کہ چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، اہل کتاب ہو، کرسچن ہو، جو بھی آپ نام لے لیں، جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا نا، وہ کافر کہلائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو آگے ہم نے بات پڑھی، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ جیسے کہ بالکل ہم لوگ ہیں، ہم کو یہ کوئی ڈیفرنٹ لوگ نہ لگیں۔ دیکھیں، ہم بھی اپنے ہر فارم میں جہاں ہم کو بھرنا پڑتا ہے، وہاں پر ہم لکھتے ہیں مسلمان۔ کسی سے انٹروڈکشن ہوتا ہے، آر یو مسلم؟ یس آئی ایم مسلم، یعنی ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کتنی منافقت ہے، کتنی زیادہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ویسے ہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو کوئی ہم الگ سا نہ سمجھ لیں کہ یہ تو بڑے کوئی الگ ہی لوگ تھے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اگر بہت ہی سچائی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جانچیں نا، تو ہم کو اپنی خرابیاں نظر آئیں گی۔ تو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ان کے بارے میں، جو کل ہم 11 اور 12 پوائنٹس ہم نے کیے، 12 آیت ہم نے کی، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی کانسیپٹ کے لحاظ سے، کہ وہ فساد مچاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہو کہ تم فساد مچاتے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کیوں فساد مچائیں گے؟ یعنی ان سے جب کہو کہ تم تو فساد مچاتے ہو، تو کہیں گے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا اچھا بتا رہے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کون سا فساد مچا رہے ہیں، تم ایسی ہو۔ جیسے ابھی آج ایک لڑکی مجھے ملی وہاں پر، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یار میں کسی کو یہ بتانے جا رہی تھی، تو وہ مجھے اتنا ڈانٹا انہوں نے، کیونکہ وہ نا کہیں ایک جگہ جاتے ہیں، وہاں پر ایک فروٹ، جو بھی آنکھیں بند کر کے جو بھی فروٹ ان کے ہاتھ میں آ جائے نا، اس کی وہ لوگ منت مان لیتے ہیں کہ یہ والا جو ہے اب ہم پورے سال نہیں کھائیں گے۔ بولی میں وہاں پر گئی، میرا پورا اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا، بلکہ اس نے تو شاید اللہ تعالیٰ بھی نہیں کہا، اس نے کہا میری منت کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میری بیٹی کا رشتہ آ گیا اور اس کی بات طے ہو گئی۔ تو تم مجھے کیا بتا رہی ہو کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے؟ تم یہ پڑھتی ہو، تم وہ پڑھتی ہو، ہم پوری نمازیں پڑھتے ہیں، ہم پوری تسبیحاں کرتے ہیں، ہم تو یہ ہیں، تم ہو کیا چیز؟ تم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتی ہو۔ یعنی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے اس بات پر کہ اگر آپ ان کو کہو، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت بہترین طریقہ نصیب کرے کسی کو بتانے کا، لیکن لوگ ایکچولی نا دھیرج سے سنتے نہیں ہیں۔ میں اور آپ بھی ایسے ہی ہائپر ہے نا، آگے سے کوئی بولے گا ہم آگے سے جواب دیں گے، بات لڑائی پر اینڈ ہو جائے گی۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بہترین طریقہ نصیب کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے کا، میرے دل کو کھول دیجئے، میرے سینے کو کھول دیجئے، مجھے کہنا آسان کیجئے میرے لیے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ کس سے کس طریقے سے کس موقع پہ بات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو وہ سمجھ دیں اور وہ حکمت نصیب کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ بالکل نہیں سنتے اور بہت زیادہ اوفینسو ہو جاتے ہیں جب آپ کسی کو کسی کی بات بتاؤ کہ یہ شرک نہیں کرنا چاہیے، یا ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ بتاؤ نا، کیونکہ وہ ہمارے اتنے پیارے نبی ہیں، ہم سب کو پیار ہے نا ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہمارا حق بنتا ہے، یعنی ماں باپ سے بھی پہلے۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کون ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرے گا؟ لیکن آپ کسی پر تہمت لگا دیتے ہو، کسی کو بتا دیتے ہو، مار دیتے ہیں ہمارے لوگ، تو انہیں رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ۔ لیکن یہ لفظ یوز کر لیا ہے ہم نے، حالانکہ نبی سے ہم سب کو پیار ہے، ہم سب ان سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو بھی بولو نا کہ نبی تو خود
فرماتے ہیں، قرآن میں ان کی آیت آتی ہے کہ میں تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ کیا اچھا ہونے والا ہے یا کیا برا ہونے والا ہے۔ یعنی اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنے عاجز نبی تھے ہمارے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تو سب جانتا ہوں، میں تو نبی ہوں، میں تو بہت پاورفل ہوں۔ انہوں نے ہم کو یہ تعلیم ہی نہیں دی، لیکن ہم نے ان کے پیچھے تعلیم کو کوئی عجیب سا ہی کھلواڑ بنا دیا کہ بس نام سے جو سب یوز کرتے ہیں، لیکن بات کوئی ہم کو کرنی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ان کی ایک شخصیت بتائی ہے، ایک ان کی سیرت ہم کو قرآن سے ملتی ہے، نہ ہم کو اس پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق پر تھے۔ میں اور آپ ہیں عظیم اخلاق پر؟ عظیم تو چھوڑیں، ہمارے اندر اخلاق ہے۔ بس دیکھ لیں یہ ہمارا حال ہے کہ باتیں ہم سے جتنی کروا لو، کام ہم سے نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیں یہ اتنے اوفینسو ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں ان کو کوئی کہتا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے، تو یہ کہتے تھے تم کون ہوتے ہو بولنے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھیں سب نبیوں کو کیا لڑائی لڑنی پڑی کہ جب یہ حق کی باتیں آ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ تو غلط دین پر چل رہے ہو اور یہ ہے دین، اللہ کے سوا کسی کو مان نہیں سکتے، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ تم کون بڑے آ گئے ہو ہم کو سمجھانے کے لیے، یعنی ہم تو اتنے پاورفل اور اتنے بڑے لوگ ہیں، تم کون ہو؟ تو یعنی نبی کو کنڈیم کرتے تھے، ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ اس کے اوپر تو شیطان آ گیا، استغفر اللہ، اس کے ساتھ تو یہ چیز ہو گئی، یعنی جھوٹی باتیں بناتے تھے، یعنی اوفینسو ہو جاتے تھے۔ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ وہ سامنے والا ہمیں کیا سمجھاتا ہے، کیونکہ جب انسان بہت بڑا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے عالم ہوتے ہیں، وہ بھی اگر آپ ان سے زیادہ کوشچن کرو نا تو وہ برا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کون ہو بولنے والے، آپ کو کیا نالج ہے، آپ کے پاس کیا اس کی انٹرپریٹنگ آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ یہ بات تو ہونی نہیں چاہیے، جو کوشچن کرے آپ اس کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ آپ دین کی بات بتا رہے ہو تو سامنے والے کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی بات پہ اس پہ تسلی ہو، کیونکہ قیامت میں اسی بات سے سوال ہوگا، اسی کتاب سے سوال ہوگا۔ تو آپ دیکھیں سب کا ایک کرائٹیریا الگ ہے، تو وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اصلاح کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ پتہ ہے سب سے بڑا فساد جو مچایا نا، میں اسی لیے اس ٹاپک کو بار بار ڈسکس کرتی ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہم کو پوائنٹس دے دیے، تو شروع سے ہی ہم اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں کہ ہم کیا چیز لے کے چلیں گے اور ہم کس طریقے سے اس قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو جو شعور نہیں رکھتے نا، انہوں نے فساد مچائے، لیکن وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ فساد کیا مچا رہے ہیں، یعنی اتنے عقل کے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ شروع سے ہی انہوں نے بول دیا کہ بھئی قرآن ہر ایک کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن ہر ایک کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو کوئی عالم ہی پڑھتا ہے۔ شروع میں قرآن جب پڑھاتے تھے اور سمجھاتے تھے نا، تو لوگ کہتے تھے آپ کیسے پڑھ لیتی ہیں، ان کی کلاس میں نہیں جانا چاہیے، یہ کوئی عالم تھوڑی ہے۔ ہمیں بھی بولتے تھے کہ ان کی کلاس میں آپ نہیں جایا کرو، یہ کوئی عالم نہیں ہے۔ اس طرح کا فساد مچاتے ہیں۔ قرآن کو عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب بتا دیے کہ ایک لفظ کا 10 20 30 الف لام میم کے پورے 30 ثواب۔ یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے کہ آپ نے اس کی عربی کے اتنے ثواب بتا دیے کہ لوگوں نے اس کا ترجمہ پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور آپ نے لوگوں کو اتنا اس چیز کے پیچھے پاگل کر دیا کہ پہلے تجوید سے کرو، عین غین حا خوا نکال لو، جب تک یہ نہ نکلے آگے ہی نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی 4 فرض بتا دیے کہ پہلا فرض تو یہ کہ اس کو تجوید اور اس سے پڑھو، پتہ نہیں دوسرا فرض کیا ہے، اس طرح کے، اور لاسٹ میں جا کے 3rd پوائنٹ آتا ہے کہ اس کو سمجھو۔ تو ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی ایج کی آنٹیاں آتی تھیں، ہم سے کہتے تھے آنٹی اب آپ ترجمے پر آ جائیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کا نہیں نکل رہا ہے بس آپ اچھے سمجھ کے پڑھیں اور طریقے کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو وہ کہتی تھی نہیں بھائی پہلا حق تو قرآن سے ہی کرنا ہے نا، میں ترجمہ بعد میں دیکھوں گی۔ یہ کتنے جاہل پنے کی بات ہے کہ پہلا ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ کتاب ہدایت کے لیے دی ہے، آپ نے فرسٹ ورڈ پڑھ لیا تھا نا، جب ہدایت کے لیے کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ اس چیز کو جو سب سے فرسٹ آتی ہے آپ اس کو لاسٹ کر رہے ہو، آپ پیچھے لے جا رہے ہو لوگوں کو، آپ پڑھنے نہیں دے رہے ہو لوگوں کو۔
آپ دیکھ لو نا کہ اتنا دور قرآن سے کر رہے ہیں کہ پہلے اس کو یہ پڑھ لو، پھر حافظ قرآن کا بتا دیا، چلیں حفظ کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ نے بتا دیا کہ 7 لوگوں کو لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ کس نے بولا آپ کو؟ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گارنٹی نہیں دی، اپنی بیٹی کو کوئی گارنٹی نہیں دی، حدیث میں ہی آپ لا رہے ہو کہ وہاں کوئی گارنٹی نہیں دی، تو یہاں کہاں سے گارنٹی آ گئی کہ وہ 7 لوگوں کو اپنی مرضی کے جنت میں لے کے جائے گا؟ استغفر اللہ، اتنی بڑی بات ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سب فساد ہے جو جھوٹ دین کے نام سے ہم لوگ پھیلا رہے ہیں، اور جو بھی اس چیز کو پھیلا رہا ہے نا اس کی پکڑ ہوگی کہ آپ نے قرآن سے دور کر دیا، پھر اتنا مشکل بنا دیا قرآن کو کہ اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے۔ بھائی حدیث آپ عربی میں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اس کو اردو میں کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اس کو سمجھنا ہے، لیکن قرآن آپ عربی میں پڑھنے کو ثواب ثواب ثواب، بغیر سمجھے قرآن ختم کر لو، بغیر سمجھے نماز پڑھ لو، بغیر سمجھے سب کچھ کر لو، تو کچھ یہ عقل میں ہی نہ آئے بات، بس ایک جانور کی طرح گلاٹیاں مار لو پھر تو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 ٹائم کی نماز ہم کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے دی تھی، اللہ سے کلوز ہونے کے لیے دی تھی، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے دی تھی، تاکہ ہم دن میں 5 دفعہ بار بار کانشیس ہو جائیں۔ لیکن اللہ اکبر کر کے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، ہم کانشیس ہو جاتے ہیں کہ میں اپنے رب کے آگے کھڑی ہوں، ہم کانشیس ہو جائیں، اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ ہم کو کال کرتے ہیں اور بار بار ہم جاتے ہیں، کیونکہ ہم اگر نماز بھی نہ ہو نا تو ہم تو بالکل بھول جائیں کہ دین ہے کیا دن میں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں رکھی ہیں تو ہم تھوڑا اٹینٹیو رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری نمازیں بھی ایسی خشوع و خضوع ہوں۔ تو یہ سارا فساد ہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، اس پر تو میں جتنی ڈسکشن کروں نا اتنی کم ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس پر اور بھی ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد آیت آتی ہے وَإِذَا قِيلَ، آیت نمبر 13، جب کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے جو ایمان لے آئے لوگ، یعنی ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ذرا غور و فکر کرو، تم بھی دیکھو کیا کتاب میں لکھا ہے، تم بھی ایمان لے آؤ جیسے جو لوگ لے آئے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء جیسے جو ایمان لے آئے بے وقوف، یعنی ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، جو ایمان لانے والے ہیں وہ ان کو بے وقوف لگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح مان لیں تمہاری بات، جیسے جو یہ لوگ مان گئے ہیں ہم بھی ان کی طرح بے وقوف بن جائیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ان کو کہ اللہ یاد رکھو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی ویسے تو بڑے اکڑتے ہیں لیکن جاہل ہیں۔ جانتے نہیں ہیں سے کیا مطلب ہے؟ جاہل ہیں، ان کو یہ سامنے والا لگ رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ ایمان لے آیا ہے، پاگل ہے جو ایمان لے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھو سیکنڈ پارے میں آتا ہے سیقول السفہاء من الناس، ان قریب وہ کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی، یعنی کس چیز نے تم کو پھیرا قبلے سے وہ جو تم تھے اس پر، یعنی ادھر اللہ ان لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں جو وہ بھی، یعنی وہ ان لوگوں کو بے وقوف اللہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے قبلہ اپنا بدلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں جنہوں نے قبلہ نبی کے ساتھ نہیں بدلا، نبی کی بات نہیں مانی، اور جنہوں نے بدلا ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو کس چیز نے اس طرف ڈالا کہ تم نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ اللہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سمجھ کے سوچ کے ٹیلی کر کے آیتوں کو، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اتباع کی، لیکن جنہوں نے اتباع نہیں کی وہاں اللہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اور یہاں یہ ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں جو ایمان لائیں، اپوزٹ ہوا نا، یہ ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے بات نہیں مانی، کفرو جو تھے، ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو جن کو اللہ بے وقوف کہہ رہے ہیں وہی صحیح بات ہوگی نا، تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں یاد رکھو بے شک وہ وہی بے وقوف ہے۔ دیکھیں اللہ ان کو کم عقل کہہ رہے ہیں، بے وقوف کہہ رہے ہیں، ادھر بھی اللہ ان کو ہی بے وقوف کہہ رہے ہیں جو بات نہیں مان رہے نبی کی، ٹھیک ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہے، نبی کی بات نہیں مان رہے، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، وہ کم عقل ہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن نہیں وہ جانتے کہ وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔
یعنی ایک اور جگہ آپ نے پڑھا تھا نا کل کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ شعور بھی نہیں رکھتے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا، احساس نہیں ہوتا. لیکن جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ گیمز کھیلتا ہے، وہ چیزیں کرتا ہے، وہ اپنے پڑھائی میں دھیان نہیں دیتا، بول بول کے تھک جاتے ہیں. ہم اس سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا تم ضد میں اپنا فیوچر برباد کر رہے ہو. ہم سب کو بولتے ہیں، ہم اپنی امی کو بولتے ہیں، بھائی بہنوں کو بولتے ہیں یار اس کو سمجھاؤ یہ اپنا فیوچر برباد کرے. ہم کو فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، بے وقوفی کر رہا ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو رہا ہے. یہ ابھی نہیں پڑھ رہا، یہ ابھی نہیں دھیان دے رہا. وہ بچہ ضدی ہوتا ہے، سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ بچہ ضدی ہوتا ہے، وہ مانتا نہیں ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، وہ کچھ نہیں کرتا. وہ اپنی ضد میں لگا پڑا ہوتا ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو اپنا فیوچر برباد کر لیا. لیکن یہ جو ہمارے بچوں کا فیوچر برباد کر رہا ہے کہ دین ان کو پتہ نہیں ہے. ہمارا فیوچر برباد ہو رہا ہے کہ ہم روز کل 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 اور ابھی تک ہم اللہ کے پورے نہ بن سکے تو کیا ہمارا حال ہوگا. اور اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم خود بے وقوف ہوئی جو کم عقلی کر رہے ہو نا اللہ کی بات نہ مان کر، جو دھوکے دے رہے ہو، جو کفرو کر رہے ہو، جو منافقت کر رہے ہو، جو ان 6 پوائنٹس کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہو. تم بے وقوفی کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ. تم اپنے آپ کو بالکل نچلی سطح پر دھکیل رہے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں. اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، جاہل لوگ ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور دیکھیں آگے بھی حرکتیں بالکل ہمارے والی ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں. وہی جو ہم نے آپ کو کہا کہ یس آئی ایم مسلم. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں طرف شیاطینہم، انہی جیسے لوگوں کے، یعنی ان کے جیسے شیطان کے، ان کے جیسے ان شیاطینہم، ان جیسے شیطانوں کے، یعنی ان کے دوستوں کے، انہی جیسے لوگوں کے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو شیطان بول رہے ہیں. میں اور آپ تو کسی کو نہیں بول سکتے نا کہ اگر کوئی کہے کہ میں مسلم ہوں تو ہم اس پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، ہمارا حق بھی نہیں ہے، ہمارا کسی کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے. لیکن ہم کو صرف اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں طرف ان کے شیطان کے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ، بے شک ہم تو ساتھ ہیں تمہارے. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، بے شک ہم مذاق کر رہے تھے. مستہزئون. اب دیکھیں اس وقت تو ظاہر ہے، آج بھی پتہ ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس زمانے میں ظاہر ہے اتنے گروپس ہوتے تھے، اتنے لوگ ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، منافقت ہوتی تھی، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یار ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایسے ہی ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ جیسے ہیں. آج بھی جب میں سوچتی ہوں نا ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، اگر میں اوپر والی سطح پہ دیکھوں، میں اپنی طرف بھی آؤں گی تو آپ دیکھو کہ ہمارے جتنے مسلم ممالک ہیں نا وہ نان مسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں. وہ یہاں پر کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر سے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان، اور وہ ان کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے. اگر کبھی سرسری بول بھی دیتے ہیں وہ بھی ان کا پیکٹ ہوتا ہے پہلے سے کہ ہم تھوڑا بہت بول دیں گے، ہمارے لوگوں کو بھی یہ سننا ہوتا ہے، لیکن زیادہ کوئی اس پر بات نہیں کرتے. اور اندر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ دیکھ لو یہ نان مسلم کا جو پیکٹ بنا ہوا ہے، مطلب نان مسلم سے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بن گیا ہے نا امریکہ، جاپان، یو کے وغیرہ، ان سب کا ایک پیکٹ ہے. اور یہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب کسی پہ کچھ ہوتا ہے یہ مل کے آواز اٹھاتے ہیں. آپ ہمارے مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں اٹھاتے ہیں آواز، اندر سے ان کا ان کے ساتھ پیکٹ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اتنی منافق ہمارے اوپر، سارے مسلمانوں کے اوپر اتنی منافق اوپر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، جو ہمارے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. یہ حال ہے. ایک ایک بندہ پاکستان کا بھی کھل کھل کے اب تو باہر آ گیا کہ کون کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اندر سے سارے ان کے لوگ ہیں اور ان کی ایک آواز پر اپنا پورا ملک قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ دیکھ لو کہ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ پہلے کوئی بالکل ہی الگ لوگ نہیں تھے، ہم جیسے ہی لوگ تھے اور ہم بھی ایسے ہی ہیں. پتہ نہیں ہم ان سے بڑھ کر منافق نہ ہوں، اور ہم بھی آپس میں ایسے ہی ہیں
کہ ہم اسے کہتے ہیں نہیں نہیں یار تم ہی میری دوست ہو، میں تو ایسے ہی اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، میں تھوڑی اس سے اتنی کلوز ہوں. یعنی منافقت ہمارے اندر بھی بھری ہوئی ہے. میں تو ابھی یار یہ برقعے والوں کے ساتھ، اور مجھے تو اتنا پسند بھی نہیں ہے، لیکن ابھی آ گئے تھے تو اچھا نہیں لگتا نا، میں تو ان سے بات کر رہی تھی. یعنی منافقتیں بھری ہوئی ہیں. ایک آدمی، اب تو آدمیوں میں بھی اتنا ہو گیا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آدمی بھی کبھی، آپ دیکھو نا، نوٹس کرو کہ چلے آتے ہیں آدمی، ورنہ پہلے اتنی باتیں نہیں کرتے تھے، ورنہ اب آپ دیکھو کہ وہ پیچھے سے آدمی بھی باتیں بہت کرنے لگ گئے ہیں. یہ تو ایسا ہے، مذاق اڑانے لگ گئے ہیں، نام کسنے لگ گئے ہیں. یہ ساری منافقت کی باتیں اللہ بتا رہے ہیں. یہ سب مل کر مسلمان بھی کہلاتے ہیں، سب مل کر ڈھونگ بھی کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کہتے ہیں نہیں، ہم کو اپنی پبلک کو بتانے کے لیے تھوڑا بہت بولنا پڑتا ہے، لیکن پیچھے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ پبلک کو بیوقوف بنا کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ووٹ لے لیتے ہیں، ہم کو عزت مل رہی ہے، لیکن یہ سب اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن. اور میں اور آپ جہاں جہاں یہ چیزیں کرتے ہیں، ہماری کیا حالت ہوگی. کیونکہ یہ کوئی الگ سی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ جو باتیں بتا رہے ہیں، پہلے اللہ نے فرمایا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ بڑی آیتیں ہیں کہ بلکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، مگر وہ شعور ہی نہیں رکھتے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں یاد رکھو انہم هم المفسدون، یہی وہ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مذاق کرتے ہیں. قالوا انما معکم، اور جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں مذاق کر رہے تھے. اب آگے آپ آیت پڑھیں گے، انبلیویبل آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ، وہ مذاق کرتے ہیں بہم، ان کے ساتھ. انبلیویبل. اب سوچو، اللہ اتنا غصے میں ہے ان کے ساتھ، یہ جو اس طرح کی منافقت والی حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت بن رہی ہے، ہم بڑے بن رہے ہیں، ہم دونوں طرف بج رہے ہیں، ہماری جیت ہی اسی میں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ وہ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، اللہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ، وہ مدد کر رہے ہیں ان کی، وہ اللہ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہوئے ہیں. جب اللہ کو کسی پہ غصہ آ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں مدد کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لَهُمُ السُّوءُ، سجا دیے ان کے لیے ان کے اعمال. یہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کو بہت موقع دیے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان بہت زیادہ جب انسان حد سے گزر جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی میں خوش رکھتے ہیں. اور وہ اندھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو کھائی میں ڈالے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس آیت کو، آیت نمبر 15 کو انشاءاللہ نیکسٹ ہماری آڈیو میں اس کو ذرا اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائیں، اور اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.